بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع سامعین اور میری پیاری بہنوں، آج ہم نہایت اہم موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عمومی روایت سے ہٹ کر ممکن ہے کہ بات تھوڑی لمبی ہو جائے، لیکن مسئلے کی تفہیم ضروری ہے، اس لیے مکمل سنیے اور بطور صدقہ جاریہ اپنے دوست احباب کو بھی ضرور آگاہ کیجیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطر کی زکوٰۃ، صدقہ فطر، ایک سا کھجور یا ایک سا جو فرض قرار دی۔ غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے تمام مسلمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے یہ صدقہ ادا کر دیا جائے۔ رواہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 1503۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزے دار کو لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے اور مسکینوں کے کھانے کے لیے فرض قرار کیا ہے، لہٰذا جو اس عید کی نماز سے پہلے ادا کرے تو یہ مقبول صدقہ ہوگا، اور جو نماز کے بعد ادا کرے گا وہ عام صدقات میں سے صدقہ ہوگا۔ رواہ سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 1609۔ فطرانہ ایک واجب صدقہ زکوٰۃ ہے جو رمضان المبارک کے روزے ختم ہونے پر واجب ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین اور میری پیاری بہنوں، اب ہم دیکھیں گے کہ صدقہ فطرانہ کن کن لوگوں پر واجب ہے۔ نمبر 1، فطرانہ ایک واجب صدقہ زکوٰۃ ہے جو رمضان المبارک کے روزے ختم ہونے پر واجب ہوتا ہے۔ نمبر 2، جس نے بھی رمضان کے آخری دن کا سورج غروب ہونے سے قبل شادی کی یا اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تو اس کا فطرانہ ادا کرنا واجب ہے۔ نمبر 3، جس پر بھی شوال کا مہینہ شروع ہوا اور اس کے پاس ایک دن کی اپنے اور اپنے اہل و عیال کی خوراک اور فطرانہ ادا کرنے جتنی خوراک ہو تو اسے فطرانہ ادا کرنا ہوگا۔ نمبر 4، بے عقل اور بچے کی جانب سے اس کا ولی اور مالک فطرانہ ادا کرے گا، اور اسی طرح جو لوگ بھی اس کی عیالت کفالت میں ہوں ان کا بھی فطرانہ ولی ہی ادا کرے گا۔ نمبر 5، فطرانے کی مقدار ایک سائے نبوی غلہ ہے۔ سا حجم کا پیمانہ ہے۔ غلے کی قسم کے اعتبار سے وزن مختلف ہوگا، مثلاً آٹا تقریباً 2.25 کلو جبکہ چاول تقریباً 3 کلو بنتے ہیں۔ فطرانہ فقراء اور مساکین کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں۔ افضل اور بہتر یہ ہے کہ انسان اسے خود تقسیم کرے اور اپنے قریبی عزیزوں اور رشتہ داروں کو دے۔ نمبر 6، صدقہ فطر عید سے 1-2 دن پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ملتی ہے کہ وہ 1 یا 2 دن قبل ادا کر دیا کرتے تھے، لیکن یاد رہے کہ بہترین عمل یہ ہے کہ عید کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر نماز عید سے قبل تک ادا کیا جائے۔ معلوم ہوا کہ اختیاری وقت عید سے 2 دن قبل شروع ہو جاتا ہے، مسنون وقت عید کا چاند نظر آنے سے لے کر نماز عید سے پہلے تک ہے، اور ان دونوں اوقات سے پہلے یا بعد ممنوع وقت ہے، لہٰذا اگر کوئی مسلمان ان اوقات سے قبل یا بعد صدقہ فطر کی نیت سے ادا کرے تو وہ عام صدقہ قبول ہوگا، صدقہ فطر قبول نہیں ہوگا جس کی قضا لازم ہے۔ صدقہ فطر مسکین مسلمان کا حق ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں مسلمانوں کا قیمتی مال دین کے نام پر بعض تنظیمیں تحریکیں کھا جاتی ہیں جبکہ مستحق محروم رہ جاتے ہیں، لہٰذا بہتر ہے کہ خود مستحق تک پہنچائیں۔ فطرانے کا مقصد دوران روزہ ہونے والی کمی کوتاہیوں کی معافی ہے، بے فائدہ اور فحش کلامی کی تطہیر، اور عید کے دن باوقار طریقے سے مساکین کو در بدر ٹھوکریں کھانے سے بچانا ہے۔ فطرانہ شکرانے کی بہترین صورت ہے، اللہ کی رضا اور گھر میں خیر و برکت کا باعث ہے، اس لیے انسانی ہمدردی کا شاندار مظاہرہ ہوتا ہے اور باوقار معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنے صالحین بندوں میں شامل فرما لے، آمین یا رب العالمین۔